بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کتاب جو پڑھ کر سنائی گئی ہے، جس کی تعلیم دی گئی ہے، روزانہ ہم بھی سنتے تھے اور بھی لوگ سنتے تھے۔ تو یہ اس وقت لکھی گئی کہ ہم نے ملیشیا اور سری لنکا کا سفر کیا۔ تو ملیشیا میں جب ہم پہنچے کوالالمپور میں، وہاں ہم رہتے تھے اوپر والی منزل پہ، شاہ عالم کا علاقہ ہے وہاں کا۔ تو میں اوپر چڑھتا تھا اور دیکھتا شہر کی طرف، تو پھیلی ہوئی آبادی دیکھ کے دل میں یہ بات آتی تھی۔ ویسے بھی ایک دینی سفر تھا اور دین کے بارے میں اللہ نے سوچ عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو میں دیکھتا اور سوچتا، یا اللہ، یہ تیرے بندوں تک تیرا پیغام کیسے پہنچے؟ اتنی دنیا پھیلی ہوئی ہے، یہ تو کوالالمپور ہے اور پھر اتنی دنیا اس کرۂ ارض پہ پھیلی ہوئی ہے، انسان بستے ہیں، مسلمان ہیں، ان کو ہم آپ کا کیسے پیغام پہنچائیں؟ ایک دل کے اندر یہ فکر لگی، کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہر آدمی تک گھر کے اندر بھی یہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے، کوئی اللہ کا نام لینے والے بن جائے، اللہ جل جلالہ کا تعارف ہو۔ تو یہ سوچتا اور اللہ رونے کی بھی توفیق عطا فرماتے، اللہ سے دعا بھی کی اور ایک فکر بھی لگی۔ ذہن میں آتا کہ جماعت والے بھائی بھی جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آدمی آتا ہے، وہ بات سن کر چلا جاتا ہے۔ تو گھر کے اندر بہت سارے افراد ہیں، ان کو کیسے پیغام پہنچایا جائے؟ وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سن کر گھر بتائے یا نہ بتائے۔ بہرحال ایک فکر لاحق ہوئی اور ذہن میں یہ بات آتی تھی۔ تو میرے ذہن میں آیا کوئی ایسا عمل ہو جس میں کوئی وقت بھی نہ خرچ ہو اور کچھ ویسے بھی کچھ خرچ نہ ہو اور مقام بھی نہ بدلنا پڑے، یہاں کوئی ہے وہاں پہ وہ عمل کر لے۔ تو ایسے ہے کہ دین اسلام کے ساتھ ایک اس کا رابطہ رہے، وابستہ رہے، بالکل غفلت میں نہ مسلمان چلا جائے۔ کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے جو شریعت سے ثابت ہو۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے اندر پڑھنا، کہ وہ گھر میں بچے ہوں یا عورتیں ہوں یا بڑے ہوں یا دکان پہ کوئی ہو، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہو، جہاں پر بھی ہو کوئی، تو وہ اللہ کا نام لے سکتا ہے۔ اپنا کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، جیسے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، بھئی پنکھا چلانا ہے، دکان کا دروازہ کھولنا ہے، کوئی بھی اس طرح کے جو جائز کام ہیں، اچھے کام ہیں، دنیا کے کام ہیں یا دین کے، تو اس کی ابتدا میں ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا بھی ہے، گھر کے اندر بھی، کہ دروازہ بند کرنا ہے بسم اللہ پڑھ لو۔ یعنی اس طرح کے کام اگر ہر کوئی جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کرے، تو اللہ کا نام بھی لے گا، اور اللہ کا نام جب لیا جائے گا تو پھر اس کا اثر بھی ہوگا۔ وہ بڑا کریم ہے کہ ذہن میں یہ بھی بات آئی کتاب لکھنے سے پہلے یا بعد میں بھی،
کہ جب اس کریم کا نام ہم بار بار لیں گے تو وہ ہم پہ کرم فرما دیں گے۔ دنیا میں بھی اگر کسی کا نام کوئی لے کوئی جا رہا ہو تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ کون بلا رہا ہے، کس نے میرا نام لیا ہے۔ تو جب اس کریم ذات کا ہم بار بار نام لیں گے اور انسان کی مسلمان کی زبان پہ بار بار اللہ کا نام آئے گا تو وہ نظر رحمت فرمائیں گے۔ امید ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کی زندگی کو بھی تبدیل کر دیں، دین والا بنا دیں، اس کی دنیا میں بھی برکت آ جائے اور اس کی آخرت بھی بن جائے، کیونکہ اللہ کا نام برکت والا ہے۔ اور یہ بھی میں مثال کئی مرتبہ دی ہے کہ ہمارے استاد محترم ایک مثال دیا کرتے تھے ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے، ایک فضیلت سمجھانے کے لیے۔ تو وہ مثال جو ہے میں نے سوچا اس جو ہے فضیلت کے ساتھ بھی مل سکتی ہے، دی جا سکتی ہے، کہ ہمارے حافظ نادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر کپڑا دریا میں بہہ رہا ہو، یہ کپڑا چھوٹ گیا ہے اور وہ دریا کے حوالے ہو گیا، تو اس کا ایک کونا بھی اگر کوئی پکڑ لے تو وہ کپڑا دریا کی لہروں کے سپرد نہیں ہوتا، بچ جاتا ہے، وہ سارا کپڑا جو ہے وہ آگے نہیں جاتا، وہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو وہ لہروں کے سپرد نہیں ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی جب اللہ کا نام کوئی لے گا تو گرا تو لگ گئی ہے دین اسلام کے ساتھ۔ تو دنیا کے اندر جو باطل فتنے اور جہالت کے دریا بہہ رہے ہیں آج، تو ان کے حوالے نہیں ہوگا، اس میں ڈوبنے سے بچ جائے گا۔ تو یہ ایک سوچ پیدا ہوئی اور اللہ کے سامنے ہم روتے رہے، وہاں کئی مرتبہ دعا کی، اور تو بس یہ ذہن میں بات آئی کہ یہ عمل جو ہے ہر کوئی کر سکے گا، اور کوشش کریں گے کہ گھر کے اندر کتاب پہنچ جائے، اور جہاں تک ممکن ہے ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک اس پہ قادر ہیں کہ وہ ہر گھر اور ہر فرد تک اس کا فیضان پہنچا دے۔ اور میں نے بزرگوں سے دعا بھی کرائی اور خود بھی دعا کرتا رہا، دوستوں کو بھی دعاؤں کے لیے کہا کہ اس کتاب کی جو 2 کتابیں لکھی ہیں اس کی قبولیت کی دعا کریں اور مقبولیت کی دعا کریں، اور یہ اللہ کے سامنے خواہش اور تمنا اور آرزو کرتا رہا کہ اللہ مولا کریم اس کا فیضان، بلکہ ان کی طباعت اور اشاعت کا بندوبست فرما دیجیے، اور اس کا فیضان جو ہے ان دونوں کتابوں کا فیضان ہر گھر ہر فرد تک پہنچا دیجیے۔ تو اللہ پاک اس پہ قادر ہیں۔ چلو ہم کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جل جلالہ قادر ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے دعا کرتے رہے، تو پھر وہ چھپ گئی کئی مرتبہ اور لوگوں تک پہنچی، اور لوگوں نے کارگزاریاں سنائیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو گھر کے اندر یا جس کاروبار میں جہاں بھی کوئی بار بار اللہ کا نام لے گا، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کی رحمت تو آئے گی، اس کا ایمان محفوظ ہوگا۔ امید ہے اس نام کی برکت سے اللہ جل جلالہ اس کی زندگی میں باقی اعمال کی بھی توفیق دے دے، وہ اپنی زندگی میں باقی اعمال بھی یعنی کہ نیک اعمال کرنا شروع کر دے۔ باقی یہ نام جو لے رہا ہے یہ کوئی عام نام تو ہے نہیں ہے، یہ تو خالق کائنات کا نام ہے، جو ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، جو ساری مخلوق کی پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، اور ساری مخلوق کو جو وجود بخشنے والا ہے وہ اللہ ہے۔
تو اس کا نام بار بار لیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک فکر لگی تھی، اور بھی باتیں ذہن میں آئی ہوں گی، بہرحال اب یاد نہیں ہے پوری۔ تو بہرحال ہم ملیشیا سے پھر سری لنکا اور کوئی آدم پہ گئے، آدم علیہ السلام جہاں پہ اترے تھے اس پہاڑ پر بھی گئے، بڑا سرسبز تھا۔ تو وہاں کی کارگزاری علیحدہ ہے۔ پھر واپسی پر آ کر بہرحال اس سفر میں یہ فکر لگی ہوئی تھی، گھر آ کر مشورہ کرتے رہے، وہاں بھی مشورہ کیا۔ وہاں جو میرے ساتھی جو تھے، میرے ساتھ مولانا محمد آصف صاحب تھے، اور حافظ جہاں زیب صاحب تھے، اور قاری شفیق الرحمان صاحب تھے، اور وہاں بھائی کلیم اللہ صاحب تھے۔ ہم اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کیا اور بعد میں یہ مشورہ کیا۔ تو وہاں پر بھی روتے ہوئے یہ مشورہ ہوا۔ تو وہاں پر ایک ساتھی نے جو ہے ایک کنڈیشن جو ہے چھپوانے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ تو بہرحال یہ پھر کئی مرتبہ چھپا، اور اب بھی دوبارہ پھر چھپ رہا ہے اور کہہ دیا ہے۔ تو واپسی پر یہ پھر فکر لاحق ہوئی اور کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ تو اس میں اللہ پاک نے پھر توفیق بخشی، اور کچھ میں نے لکھنا شروع کیا۔ پھر یہ مولانا مفتی طلحہ صاحب، اس کو میں نے کہا کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے یہ لکھ دیا کریں، لیکن انہوں نے کچھ ابتدا کی، تو پھر یہ اپنی تعلیم کے لیے چلے گئے۔ تو اس کے بعد مولانا مفتی اشرف صاحب دامت برکاتہم، یہ ہمارے جو ادارے کے جو ہے استاد ہیں، تو انہوں نے پھر ماشاءاللہ خوب جو ہے ہماری اس کام کے اندر نصرت کی، اور انہوں نے پھر مضامین کو اکٹھا کیا، مرتب کیا، اور پھر بعد میں سنائی بھی تقریباً ساری کتاب انہوں نے سنائی۔ ایک دو ہیں تعلیم کے دوران ایک دو مرتبہ مولانا طلحہ صاحب نے پڑھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ پھر چھپ بھی گئی، اور پھر یہ الفاظوں کے اندر بھی چلو اس کی تعلیم ہو گئی زبانی طور پر بھی۔ اور مزید سب سے جو ہے گزارش ہے کہ سب دعا کریں، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور اس کو مقبولیت عطا فرمائے، اور اس کی تباعت اور اشاعت کا بندوبست ہو جائے۔ بلکہ ان دونوں کتابوں کا دوسری کتاب کی بھی تعلیم انشاءاللہ ارادہ ہے کہ وہ بھی شروع کریں گے۔ تو اللہ ساری دنیا میں ان کتابوں کا فیضان ہر گھر ہر فرد تک پہنچائے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نام کے صدقے، اپنے نام کی برکت سے کہ ہم سب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس نام کی مٹھاس اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ کتنے بزرگ ہیں وہ یہ نام لے کر لذت حاصل کرتے تھے۔ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، حضرت جب میں اللہ کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ جب میں اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ پھر قسم کھا کر کہنے لگے اشرف علی، جب میں اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جائے۔ تو یہ وہ نام ہے جس کی مٹھاس اللہ والوں نے محسوس کی ہے، جس کی برکت سے یہ کائنات ساری چل رہی ہے، اور جب تک یہ نام لیا جائے گا چلتی رہے گی، اور جو ہے اس کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے، حضرت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب ہمارا کوئی نہیں رہا، کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہے، اب ہم اس کائنات کے شامیانے کو لپیٹتے ہیں، تو اللہ پاک اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ ایسا نام برکت والا ہے۔
اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم جو پڑھا سنا سنایا ہے، یہاں پہ تعلیم ہوئی ہے، جتنے کام ہو رہے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان میں برکت فرما دیجیے۔ ادارے کی اور جتنے بھی کے ساتھ منسلک ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، متعلقین ہیں، مامنین ہیں، محبین ہیں، خادمین ہیں، دوست و احباب ہیں، جاننے پہچاننے والے ہیں، میرے مولا سب پر رحم فرما، سب کے آل و عیال پر رحم فرما، سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ سب کو دین اسلام کے مطابق اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرما، سچی محبت عطا فرما، اتباع نصیب فرما۔ مولا کریم کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیریت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جل جلالہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، سب کے آل و عیال پر رحم فرما۔ میرے مولا کریم پوری دنیا کی غیر مسلم بلادریوں کو یا اللہ اس کلمے کی دولت نصیب فرما دے، ایمان نصیب فرما دے۔ جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔